السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو ہوم میکر سنیا۔ میں آپ لوگوں کو میرے ساتھ ویلکم کہتی ہوں، اور آپ لوگوں سے جو باتیں چلتی ہیں اور جس ٹاپکس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، تو سب سے یقین مانیں یہ ساری جو چیزیں ہماری پریکٹیکل لائف کا حصہ ہوتی ہیں نا، اسی سے ریلیٹ ہو کر ہم ان چیزوں کو جو دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو ہمارا تجربہ آہستہ آہستہ زندگی میں بڑھتا ہے، اسی سے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں، زندگی نا وہ صرف ہم جتنی تعلیم پیچھے حاصل کر آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنی، جو ہم نے کالج کی لائف اور اسکول لائف میں حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس تجربے والی زندگی سے نا میں کہتی ہوں کہیں لاکھ درجے بہتر ہوتی ہے۔ اور اس میں میں اس حوالے سے کہوں گی کہ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہم جی رہے ہوتے ہیں، ہمارے سر پہ فکرے اور ٹینشن نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس طرف آئیں تو یہ پریکٹیکل لائف نا یہ ہماری زندگی میں ہمیں سبق سکھاتی ہے اور ہمیں نا بہت بڑا بنا دیتی ہے، ہماری ایج سے بھی زیادہ۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹاپک میں شیئر کر رہی ہوں، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم خواتین کس طرح سے مضبوط بن سکتی ہیں، کس طرح سے ہم اپنے دلوں کو اپنوں کے ساتھ نا جوڑ کر بھی رہنا چاہتے ہیں، اور جب رشتے اور جو تعلقات ہوتے ہیں وہی نا آپ کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا، ویڈیو کا حوالہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی یہ نارمل صبح کا ٹائم ہے، اور صبح یہاں پر میں نے یہ تھوڑا بہت سامان منگوایا تھا، اچار مرغی آج پکا رہی ہوں، اور ساتھ میں یہاں پر میں نے دودھ وغیرہ منگوایا۔ یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ ساتھ ساتھ مطلب چلتی رہیں گی، اور جو میری روٹین ہے وہ میں اپنی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس میں سارا دن کی یہ میری بزی روٹین کچن کی ہوتی ہے۔ ایک وہ اپنا اسٹارٹ کرتی ہوں، اور پہلے آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گی کہ بہت سارے رشتے نا ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں نا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا نا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، پر پھر بھی وہ رشتے جب ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمارے ساتھ جو زندگی بھر کی جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ XYZ، تو ان رشتوں کے باوجود بھی نا ہمیں جب وہاں سے تکلیف ملتی ہے، دھوکہ ملتا ہے، تو پھر ایک عورت نا وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے کسی کے سامنے والے کی باتوں سے ہو، یا اس کے تانوں سے ہو، یا اس کی آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوں جس میں آپ کو اس کی نیڈ ہو، آپ کو وہاں سے دھوکہ ملا ہو، یا ضرورت کے وقت آپ کو وہ میسر نہ ہو، یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر شامل نا۔ تو دیکھیں، ایک عورت نا پھر بہت کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو نا مضبوط ہوتے ہوئے بھی اندر سے بہت مضبوط ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو کمزور کر لیتی ہے۔ اپنا میں حوالہ دوں، اگر آپ کو، میں آج سے 20 سال پہلے اگر نظر دوڑاؤں نا، تو میں بہت مضبوط تھی، میں بہت پریکٹیکل بھی تھی، میں ڈٹ کے سب کا مقابلہ کر لیا کرتی تھی، مجھے کبھی کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، جو جس طرح بول رہا ہے، جو کر رہا ہے، مجھے ہوتا تھا کہ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا یہ کرا ہوا عمل ہے، اور میں مطلب اپنی زندگی میں نا مگن رہتی تھی۔ پر لائف نا جب آگے بڑھتی ہے اور آپ بہت زیادہ حساس ہوتے چلے جاتے ہیں، مجھے لگتا تھا انسان جب چھوٹا ہوتا ہے یا نارمل بچپن میں ہوتا ہے نا، تو وہ جب زیادہ حساس ہوتا ہے، یا ٹین ایج میں حساس ہے، پر نہیں، یہ حساسیت نا اب ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہم بہت زیادہ بے فکرے تھے، جب فکرے ساتھ میں ہو جاتی ہے نا، تو انسان پھر حساس بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر میں اپنے ناشتے کا بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور ہسبینڈ اور بچوں کا بھی کر رہی ہوں، اور ابھی نا میں بس بہت زیادہ پریشان بھی تھی ساتھ میں۔ یہاں پہ میری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا اسٹینر ہے یہ بھی نا کچھ ساتھ نہیں دے رہا، اور یہ بھی نا چھنی میری ٹوٹ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کے اندر میں نے یہ کہوا بھی چھان لیا۔ تو دیکھیں، ہمیں بھی نا لوگ اسی طرح چھنی کر دیتے ہیں، اور پھر انسان کے احساسات ہوتے ہیں نا، جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ گرتی چلی جاتی ہیں، اور وہ نا سمجھیں ایک طرح سے اسی طرح جس طرح یہ ابھی کہوا یہاں پر گرا نا، تو انسان بھی نا وہ گرتا اور ڈھہتا چلا جاتا ہے۔ تو فرسٹ پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی، وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے مضبوط بن سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ ہمیں توڑ دیتے ہیں، ہمارا مذاق بھی بعض دفعہ اڑایا جاتا ہے، اپنے ہی گھر میں ہمیں بہت ساری ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس کا ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ آئیڈیا ہو کر بھی ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ تو فرسٹ پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ ہم نے کیسے مضبوط بننا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا، وہ آ گئی فائنینشلی۔ ٹھیک ہے، پیسے کے حساب سے جب ایک عورت پیسے کے حساب سے مضبوط ہوگی نا، اور اس کے جو ان لاز ہیں، اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں، میں کہتی ہوں 1000% وہ 100% بھی نہیں، 1000% کہوں گی کہ وہ دبتے ہیں اس عورت سے جو اپنے پیرنٹس کی طرف سے وہ اسٹرانگ ہے، اور انکم اس کی مطلب وہاں سے اس کا کوئی مہینہ باندھا ہوا ہے، یا کوئی ایسی جگہ بیٹی کے نام کری ہوئی ہے، کچھ بھی ہے XYZ نا، تو یہ چیز اگر عورت کے میکے سے آ رہی ہے، اور اس کو سپورٹ کی جاتی ہے وہاں پر،
تو سمجھیں کہ وہ عورت جو ہے نا وہ بہت مطلب اپنے سسرال میں پھر خوش بھی رہے گی، اس کے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ اس سے خوش رہیں گے، اور اس کو جو ہے نا جو فل سپورٹ ہوگی اس کے پیرنٹس کی طرف سے ہوگی۔ اور ایسی عورتوں کو جو ہے نا پھر بعض اوقات کچھ کہا بھی نہیں جاتا، بعض دفعہ جٹھانیاں دیورانیاں یہ سب مل کے جوائنٹ فیملی میں بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ واضح فرق آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو بیچاری جس کا میکے اسٹرانگ نہیں ہے، جس کی میکے سے جو ہے کچھ نہیں آ رہا، اس کا جو ہے وہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور کچھ ایک ایسی بہو ہے اور اس کا جو ہے سسٹم پورا چل رہا ہے اس کے میکے سے، اس کا مہینہ آ رہا ہے یا XYZ اس کے نام پہ کوئی جگہ ہے، تو وہ جو عورت ہے نا وہ بہت پھر اسٹرانگ ہوتی ہے، اور پیسہ جو ہے وہ آپ کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے۔ اب بات یہ آ گئی کہ ایک تو ہے عورت جس کا پیسہ آ رہا ہے، جس کے پیرنٹس دے رہے ہیں، اب دوسری بات یہ ہے جس کا نہیں ہے تو وہ کیا کرے، ٹھیک ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے جو ہے نا ہمیں بہت عقل اور شعور دیا ہے۔ آج کل جو ہے وہ ہر عورت کے ہاتھ میں جو ہے نا موبائل ہے، ٹھیک ہے، ہر عورت جو ہے وہ موبائل کو اسکرول کرنا جانتی ہے۔ اپنے گھر میں آپ پراپر ٹائم دیتی ہیں، بچوں کا خیال رکھتی ہیں، سب کام کرتی ہیں، اس دوران بھی اگر اس کے بعد آپ کو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو میں کہتی ہوں آپ اپنی جو ہے کوئی جو ویڈیوز ہیں جو کوکنگ آپ کرتی ہیں اس کو اس پہ ڈال سکتی ہیں، نہیں کر سکتی اگر یہ آپ کو اجازت نہیں ہے تو اپنی آواز نہیں ڈال سکتی تو پیچھے کوئی جو اسٹیٹس ہوتے ہیں، جو اسٹوریز ہوتی ہیں، کسی کے بیان ہوتے ہیں، مولانا طارق جمیل کے ہو گئے اور بہت سارے ہیں مفتی وغیرہ، ان کے بیان آپ ڈال سکتی ہیں۔ اور اگر اپنے ہاتھ وغیرہ بھی نہیں دکھا سکتی، اس پہ بھی پابندی ہے، تو آپ گلوز پہ اور ابائے میں بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شروع میں دیکھیں ہر چیز حلوہ نہیں ہوتی، بنایا کسی کو نہیں ملتا، سب کو محنت کر کے بنانا اور کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی اگر آپ اس طرح سے جو ہے کچھ کر سکتی ہیں، دیکھیں اللہ سب کا ہاتھ پکڑنے والا ہے۔ یہاں پر میں بھی بہت امید سے جو ہے وہ ویڈیوز ڈالتی ہوں اور کرتی ہوں، مجھے بھی جو ہے نا فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے، ہر عورت کا حق ہوتا ہے یہ ہونے کا، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا جو خرچہ ہو، جو اخراجات ہیں وہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوں۔ کبھی کبھی جو ہے آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنے شوہر پہ ڈپینڈ ہوں، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ان کے ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں، ان کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اور میرا دل یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی جو ہے نا بالکل اس طرح سے ٹریٹ کروں۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا ہے جس طرح بعض اوقات ہسبینڈ اپنی جو ہے عورتوں کو کرتے ہیں، ان کو جو ہے خرچہ دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم ایز اے گفٹ بھی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مرد کا بھی یہ حق ہے کہ عورت بھی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھے اور اس کی جو ہے کیئر، اس کا خیال کرے۔ ساری ذمہ داریاں مرد کی نہیں ہوتی، ہر طرح کے جو ہے دو پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عورت ایسی ہوتی ہے جو مطلب کما کر اور جو ہے اچھی جو ہے وہ سورس سے اور جائز طریقے سے اپنی فیملی کا جو ہے خیال رکھ سکتی ہے، سپورٹ کر سکتی ہے، تو پھر اس چیز میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنی ویڈیوز اور اس طرح بھی نہیں ڈال سکتی تو کم سے کم آپ جو ہے کوئی کلپس لے کے، کوئی اس طرح کی پکچر لے کے اس پہ بھی جو ہے اکاؤنٹس بنتے ہیں۔ کوئی آپ کو ہنر آتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کر کر دکھا سکتی ہیں، پینٹنگ ہو گئی اور کوئی اسکیچنگ وغیرہ ہو گئی اور آرٹ کی کوئی ایسی چیز ہو گئی یا ڈیکور آئٹمس وغیرہ ہو گئے، DIY ہو گئی، یہ سب آپ کر سکتی ہیں۔ اتنی تو جو ہے اجازت میں کہتی ہوں کہ عورت کو مل جانی چاہیے، اور اتنا بھروسہ جو ہے آپ کے ہسبینڈ کو آپ پر ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی، پہلی بات تو فائنینشلی ہو گئی کہ عورت کو جو ہے اسٹرانگ ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے بھی جو ہے اگر آپ چینل کے تھرو نہیں کر سکتی تو آپ جو ہے کوئی بیوٹیشین کا کورس آپ نے کرا ہوا ہے، کوئی کام آتا ہے، آپ اپنے گھر میں وہ کر سکتی ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے مطلب نہ کرنا چاہیے، اور آگے جو ہے وہ بڑھانے والا جو ہے نا وہ اللہ ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ مضبوط دیکھیں بننے کے لیے نا ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، صبر کا گھوٹ جو ہے وہ پینا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان کچھ ایسی جھک ہو جاتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں نا جو ہمیں بہت اندر تک توڑ دیتی ہیں اور ہم بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اس پریشانی کا دو راستے ہیں، ایک تو آپ چیخ کر اور بدتمیزی کر جو ہے اس کو جو ہے اور بڑھائیں، دوسرا یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ ہمیں مضبوط بننا پڑتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس وقت ہم خاموش ہو جائیں گے اور صبر کا گھوٹ پی لیں گے۔ تو دیکھیں صبر کا جو پھل ہے وہ اللہ نے جو ہے نا اس کو میٹھا قرار دیا ہے، تو ہمیشہ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی چیز پہ جھک کری جائے، لڑائی جھگڑے کرے جائیں۔ کبھی کبھار جو ہے نا چپ چاپ ہو کر بھی آپ اس چیز پہ مطلب رک سکتی ہیں، اسٹے کر سکتی ہیں اس بات پہ، وہیں اس بات کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ اس طرح بھی جو ہے آپ اسٹرانگ بن سکتی ہیں، اور اندر جو ہے نا اپنے اندر ایک خود اعتمادی جو ہے نا اس چیز پہ لے کر آنی ہے کہ اگر آپ اس بات کو نہیں بڑھانا چاہتی نا تو یقین کریں کہ آپ بہت سلجھی ہوئی اور ایک بہت پیاری عورت ہیں۔
تو اللہ جو ہے نا وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیجز آ جاتے ہیں اور ہمیں پریشانی جو ہے نا وہ اٹھانی پڑتی ہے. تو تھوڑی سی پریشانی کے بعد ضرور جو ہے نا اس چیز کی آپ کو مطلب کہتے ہیں نا کہ گفٹ ملے گا, کوئی انعام جو ہے وہ ضرور اللہ نے جو ہے وہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہوگا. نمبر 3 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. مضبوط عورت جو ہے وہ کیسی ہوگی, یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا, جیسے میں نے ابھی پہلے آپ لوگوں سے ذکر کرا کہ مضبوط عورت نا ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ نا اوروں کا بھی پھر سوچے گی, اپنی فیملی کا سوچے گی, اپنے گھر کا سوچے گی, ٹھیک ہے. اور جو ایسی ہوگی نا جسے صرف اپنی پرواہ ہوگی, اپنی کیئر ہوگی, وہ صرف اپنے بارے میں سوچے گی, تو ایسی جو عورت ہے وہ اپنے بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے. تو دیکھیں ہم نے نا اپنی نیت کو صاف کرنا ہے, اور اپنے اندر جو ہے نا ہمیں مضبوطی ہمیں چاہیے, جو ہمیں چیز چاہیے نا اللہ سے چاہیے, وہ ہمیں اللہ سے لو لگانی ہے. یعنی کہ ہمارے اندر جو مضبوطی ہوگی نا وہ ہمارے ایمان کی ہوگی, ہماری طاقت ہوگی, وہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, ہمیں جو ہے قرآن پڑھنا ہے, تھوڑا سا ٹائم نکال کر ضرور ایک صفحہ جو ہے وہ پڑھیں, اور نماز جو ہے وہ ضرور پڑھیں. نماز اللہ سے جو ہے نا وہ بات کرنے کا ڈائریکٹ ذریعہ ہے. تو کبھی بھی جو ہے نا آپ نے لوگوں پہ ڈپینڈ نہیں ہونا. جو بات ہے, جو مسئلہ ہے, جو چیز ہے, آپ نے جو ہے ہمیشہ اپنے اللہ سے کہنی ہے. نمبر 4 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کبھی بھی جو ہے نا آپ کسی کے سامنے اپنے آنسو نہ بہائیں. یعنی کہ اپنی جو تکلیف ہے نا اور اپنے جو آپ کے آنسو ہیں اس کو جو ہے آپ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. کوئی آپ کا دل بھی دکھا رہا ہے, بعض دفعہ جو ہے ہمارے ہسبینڈ ہی جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں, کچھ کہہ دیتے ہیں, یا کسی سے کوئی ایسی بات ہو جاتی تو ہم فوراً جو ہے ہمارے آنسو نکل آتے ہیں. تو ہم نے اپنی مضبوطی جو ہے وہ اپنی ہی جو ہے نا کریکٹر میں, اپنی اندر اور دل میں جو ہے رکھنی ہے. یعنی کہ ہم کسی کے سامنے بھی اپنا ایک آنسو ضائع اور برباد نہیں کریں گے, اس کا ہمیں عہد کرنا ہے. اور اپنے ہسبینڈ کے سامنے بھی اگر کوئی ایسی بات ہو, کچھ اگر آنسو آ بھی رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے, تو آپ وہاں سے اٹھ کر باہر دوسرے کمرے میں یا واش روم میں منہ دھونے چلی جائیں. کبھی بھی جو ہے اپنے آنسوؤں کو کسی کے سامنے ضائع مت کریں, کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ بہت بے حس ہے, آپ کی جو ہے خوشیوں کا, آپ کی جو ہے معصومیت کا فائدہ اٹھاتی ہے. 5 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی بات, کوئی تانا سننے کو مل جاتا ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے سامنے والا نا ہم پہ اس چیز کو, ہماری ہی بولی ہوئی بات کو جو ہے وہ ہم پہ دہرا دیتا ہے. تو ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے, بہت سوچ سمجھ کے اگلے بندے سے جو ہے بات کرنی ہے. منہ سے کوئی ایسا الفاظ نہیں نکالنا, یا کوئی ایسی کوشش نہیں کرنی کسی بات کی جو سامنے کبھی ہمیں جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑے, یا ہمیں جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑے, کیونکہ اس سے جو ہے نا ہمارے اندر اعتماد کی کمی آتی ہے, اور ہم جو ہے نا پھر بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں. تو کوئی ایسی بات ہو, کچھ ہو, کبھی بھی بے دھڑک بھی اپنے ہسبینڈ سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کو لگے کہ یہ بعد میں نا پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہے ہم نے کیوں کہہ دی, کیوں بول دی. کبھی بھی جو ہے اس طرح کی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ پلٹ کے آپ کو اس چیز کا جو ہے جب کبھی سامنا کرنا پڑے تو آپ کو جو ہے اس پہ اپنی انسلٹ محسوس ہو. 6 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. بے شک ہم بہت حساس ہیں, دل کے بہت کمزور ہیں. کبھی بھی جو ہے سامنے والے کو یہ ظاہر ہونا نہ دیں, نہ اس چیز کا احساس دلائیں کہ اس کی کسی بات سے جو ہے نا آپ کو ہرٹ ہوا ہے, آپ کو تکلیف پہنچی ہے. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ کوئی ایسا رشتہ ہے, کچھ ہے کہ ہم احساس دلاتے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ چلے. پر میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی جو ہے آپ سامنے والے کو اس بات کا احساس تک نہ دلائیں, اور کبھی بھی جو ہے اپنی کمزوری ظاہر نہ کریں. یعنی کہ اگر آپ کو کبھی کوئی چیز بری لگی ہے, کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو ٹھیس پہنچی ہے, تو اس کو جو ہے نا آپ نے مطلب اپنی کمزوری بنا کر سامنے والے کو نہیں بتانا. سرسری طور پر اس چیز کا ذکر کر دیں, پر اندر سے جو ہے کبھی آپ اس چیز کو اپنے نا ظاہر اس طرح سے نہ کریں کہ اگلا بندہ جب یہ دیکھے, یہ سنے کہ ہاں بھائی یہ تو اس کی کمزوری ہے اور میں نے اس کو اس طرح سے کرا اور یہ جو ہے نا پھر اس کو تکلیف پہنچی ہے. تو ہم نے جو ہے اپنے آپ کو نا بہت زیادہ اس چیز سے نا اگنورنس کی طرف لے کر آنا ہے, اور ہمیشہ جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کو مضبوط جو ہے نا سامنے والے کی طرف جو ہے دکھانا ہے کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں, اور میں کبھی بھی جو ہے آپ کی کسی بات سے مطلب مجھے اثر بھی نہیں پڑتا, مجھے پرواہ تک نہیں ہوتی. نمبر 7 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اپنی زندگی کا کوئی گول بنائیں, کوئی مقصد ہو آپ کا نا. آپ کے اندر جو ہے بہت ہنر ہے, بہت آپ کے اندر سلیقہ ہے, آپ کو کڑھائی آتی ہے, آپ کو کوئی ایسی چیز آتی ہے, مطلب کچھ بھی آتا ہو نا, آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہو. ایسا نہ ہو کہ بے مقصد زندگی ہو, اٹھے کوکنگ کر دی, ناشتہ بنا دیا, بچوں کو کھانا دے دیا, سو گئے, بیٹھ گئے, اٹھ گئے, بس ایک نارمل لائف ہے, ٹھیک ہے. اپنی زندگی کا کوئی گول ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو پسند ہے, کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کر سکتی ہیں بہت شوق سے, اور اس میں آپ کو جو ہے خوشی ہوتی ہے کرنے میں. بھلے جو ہے اس میں آپ کو مطلب اپنی ہیبٹس, اپنی ہابی, کوئی بھی آپ کی چیز ہو نا, مطلب اس میں آپ کو جو ہے آپ کا ٹائم لگ رہا ہو, اور
اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز کرنے سے آپ کی جو وقت ہے اور جو آپ کی انرجی ہے وہ ضائع نہیں ہو رہی۔ نمبر 8 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنے اندر سیلف کانفیڈنس لے کر آئیں، اپنے اندر پر اعتمادی لے کر آئیں۔ آپ کے پاس بڑی سے بڑی ڈگری ہے، آپ ڈینٹسٹ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے کوئی اسکالرشپ لی کر بہت اچھی تعلیم حاصل کری ہے، کچھ بھی کریں نا، تو مطلب اس میں یہ ہے کہ پھر اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتی ہیں، آپ سامنے والے کو فیس نہیں کر سکتی، تو ایسی جو ہے تعلیم کا یا ایسی جو ہے ہنر ہونے کا یا بہت زیادہ ڈگریاں حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے اندر جو ہے اعتماد لے کر آئیں، اور سیلف کانفیڈنس جو ہے نا انسان کو بہت آگے تک لے جاتا ہے، مطلب وہ ہر اس انسان کو فیس کر سکتا ہے جس کو زندگی میں کرتے ہوئے وہ ڈرتا ہو۔ آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، آپ لوگوں سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔